السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس جامع الترمذی۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی کل من والاه، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الوضوء مرة مرة۔ حدثنا ابو قریب وحناد وقتيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان تحويل السند، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ وہ حدیث جو وارد ہے اس سلسلے میں کہ وضو میں ایک ایک بار اعضاء دھوئے جائیں۔ سر کا مسح تو ایک بار ہے ہی، ہم حنفیوں کے ہاں تسلیس منع ہے، لیکن اعضائے مغسولہ ایک ایک بار، یہ سب سے اقل مقدار ہے، یعنی ایک ایک بار دھونا تو فرض ہے۔ دو دو بار دھویا یہ افضل ہے اس سے، اور اس سے افضل تین تین بار دھونا ہے۔ تین بار سے زیادہ دھونا یہ اسراف میں آئے گا۔ ہاں اگر شک ہو جائے، اطمینان قلب کے لیے ایک آدھ بار بڑھا لیا، حصول برودت کے لیے اضافہ کر لیا، تو یہ اسراف نہیں کہلائے گا۔ یہ بھی درست ہے کہ کبھی ٹائم کی قلت ہے، پانی کی قلت ہے، تو ایک ایک بار دھویا، ایسا نہیں ہے دو دو بار دھویا۔ اطمینان ہے تین تین بار دھویا۔ اور یہ بھی کہ بعض اعضاء کو ایک بار دھویا، بعض اعضاء کو دو بار، بعض کو تین بار، تو بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ سارے مفہوم احادیث سے ثابت ہیں، اس کے لیے امام ترمذی نے مستقل باب ہر ایک کے لیے باندھا۔ یہ پہلا باب ہے، ما جاء فی الوضوء مرۃ مرہ۔ اس روایت میں تحویل سند ہے، اور مدار سند حضرت سفیان ہے۔ سفیان ثوری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ایک ایک بار۔ وضو فرمایا ایک ایک بار یعنی اعضائے وضو دھونے میں ایک ایک بار پانی بہایا۔ اس باب میں حضرت عمر، حضرت جابر، حضرت بریدہ، حضرت ابو رافع، ابن فاکہ، ان سب سے روایت ہے۔ تو پھر ابن عباس کی حدیث کو صراحتاً کیوں ذکر کیا، بقیہ کو ضمناً؟ دفع دخل مقدر۔ فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ، ترمذی نے فرمایا ابن عباس کی حدیث اس سلسلے میں زیادہ راجح، احسن اور اصح ہے، اس لیے۔ اور رشدین بن سعد وغیرہ، ابن لہیہ وغیرہ، ان سب نے روایت کیا ہے اس حدیث کو ضحاک بن شرحبیل سے، لیکن اس میں رشدین بھی ضعیف ہیں، ابن لہیہ کی بھی تضعیف کی گئی ہے۔ اور یہ روایت زید بن اسلم عن ابیہ اسلم
عن عمر بن الخطاب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرة مرة۔ ترمذی فرماتے ہیں وَلَيْسَ هَذَا بِالشَّيْء، یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ متن وہی ہے جو ابن عباس کی روایت میں۔ سند کے اعتبار سے صحیح وہ روایت ہے جو ابن عجلان اور ہشام بن سعد اور سفیان الثوری، عبد العزیز بن محمد عن زید بن اسلم عن عطا بن یسار عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت جو ابھی گزری۔ باب ما جاء فی الوضوء مرتين مرتين، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ وہ روایات جو وضو میں اعضائے وضو دھونے سے متعلق دو دو بار کا ذکر ہے۔ حدثنا ابو قریب الکوفی محمد بن رافع قال حدثنا زید بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن حرمز الاعرج، کہ پیر میں لنگڑا پن تھا اس لیے اعرج سے، عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتين مرتين، توسع ہے اس میں۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ غریب ہونا نہ حسن کے منافی ہے نہ صحت کے منافی ہے۔ وجہ غرابت کیا ہے وہ خود بتا رہے ہیں، لا نعرفہ الا من حدیث ابن ثوبان، یہ تفرد راوی ہے، ابن ثوبان عن عبداللہ بن الفضل، اور یہ اسناد حسن صحیح ہے۔ یہ بتا کر کے امام ترمذی نے اس بات کو واضح کر دیا کہ غرابت حسن اور صحیح کے منافی نہیں ہے۔ ضمناً جو روایتیں اس سلسلے میں ہیں اس باب میں، یعنی اس مفہوم کی حدیثیں، الفاظ بعین ہی ہوں یہ نہیں ضروری ہے۔ عن جابر، اور حضرت ابو ہریرہ کی بھی روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، یہ شاید امام ترمذی نے بس تتمے کے طور پر اس روایت کو ذکر کر دیا، ورنہ اس کو آنا چاہیے بعد والے باب میں۔ پورا باب ہے باب ما جاء فی الوضوء ثلاثا ثلاثا، تین تین بار دھونے کے جو ذکر ہے اعضائے وضو، اور ثلاثا ثلاثا کا تعلق اعضائے مغسولہ ہی سے ہے، ممسوح سے نہیں۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان عن ابی اسحاق عن ابی حیہ عن علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، یا اکثر آدھا تین بار دھوئے، کچھ دو بار، کچھ ایک بار، ایسا بھی اس باب میں حضرت عثمان غنی، حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء، اور ابن عمر، عائشہ صدیقہ، ابو امامہ باہلی، ابو رافع عبداللہ بن عمرو، حضرت معاویہ، ابو ہریرہ، جابر، عبداللہ بن زید، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم سے بھی روایات ہیں، بہت سی روایتیں۔ پھر مولائے کائنات کی روایت کو صراحتاً ذکر کرنے کی وجہ دفع دخل مقدر، قال ابو عیسیٰ حدیث علی احسن شیء فی هذا الباب اصح۔ پھر عام علماء کا عمل اس پر ہے کہ وضو ایک ایک بار اگر دھویا اعضا کو یجزئو، کفایت کرے گا، یہی فرض ہے، اور مرتين مرتين دھویا تو یہ افضل ہے، وافضلہ، اور اس افضل سے افضل ہے ثلاث، تین بار، ولیس بعدہ الشیء، تین کے بعد پھر اب کچھ نہیں ہے کہ اسراف ہے، الا یہ کہ شک ہو گیا ہو، یا حصول برودت ہو، یا وضو علی الوضو کی نیت ہو، تو یہ الگ بات ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں لا آمن اذا زاد فی الوضوء علی الثلاث ان یأثم،
مجھے اطمینان نہیں کہ اگر کسی نے وضو کرنے میں 3 پر اضافہ کیا تو میں مطمئن نہیں ہوں کہ وہ گنہگار نہ ہوگا، یعنی گنہگار ہوگا، کیونکہ اس نے تعدی اور ظلم کیا ہے، اسراف کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل اسحاق بن راہوی کہتے ہیں کہ 3 بار پر اضافہ وہی شخص کرے گا جو مجنون ہو، رجل مبتلا بالجنون، یا وسوسے والا ہو۔ بلکہ بعض ائمہ نے تو لکھا کہ بعض موسوسین کو دیکھا گیا کہ 100 بار تک پانی گراتے رہتے ہیں 1 گھنٹہ تک۔ اللہ تعالی ہر مومن کو ایسی بیماری سے محفوظ رکھے۔ باب ما جاء فی الوضوء مرہ و مرتین و ثلاثا، یعنی اکٹھا، کسی کو 1 بار دھویا، کسی کو 2 بار دھویا، کسی کو 3 بار دھویا، مسح 1 بار کیا، غسل 2 بار کیا۔ حدثنا اسماعیل بن موسى الفزاري حدثنا شریک عن ثابت بن ابی صفیہ قال قلت لابی جعفر، حضرت ابو جعفر صادق سے کہتے ہیں میں نے کہا کہ حدثک جابر، حضرت جابر نے آپ سے حدیث بیان کیا کہ نبی پاک نے 1 بار بھی وضو فرمایا، مرتين 2 بار بھی دھویا، 3 بار بھی دھویا؟ تو فرمایا ہاں۔ یہ بھی روایت حدیث کا ایک طریقہ ہے کہ شیخ کے سامنے بیان کر کے تصدیق لے لی جائے۔ ترمذی فرماتے ہیں حضرت وکیع نے، جو امام شافعی کے شیخ ہیں، اس حدیث کی روایت ثابت بن ابی صفیہ سے کیا، کہا میں نے ابو جعفر صادق سے کہا حدثک جابر، حضرت جابر نے آپ سے حدیث بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار اعضائے وضو دھوئے؟ قال نعم۔ اور یہ حدیث حناد و قتیبہ نے بیان کیا، ان حضرات نے کہا حدثنا وکیع عن ثابت، کہہ رہے ہیں یہ سند شریک کی حدیث سے اصح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لأنه قد روی من غیر وجہ ھذا عن ثابت، کیونکہ یہ متعدد طرق سے مروی ہے حضرت ثابت سے وکیع کی روایت کی مثل۔ اور اس کے اصح ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شریک جو راوی ہیں وہ کثیر الغلط ہیں، عمر زیادہ ہو گئی تھی تو غلطی بہت ہوتی تھی جب قاضی بنائے گئے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ثابت بن ابی صفیہ جو ابو حمزہ سمالی ہیں یہ ضعیف ہیں، ان پر رفس کی نسبت بھی ہے۔ باب فی من توضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بعض اعضاء کو 2 بار دھوئیں اور بعض کو 3 بار، تو یہ بھی درست ہے۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان بن عیینہ، سفیان بن عیینہ یہ سفیان ثوری سے 1 درجہ بعد کے ہیں، یہ 8ویں طبقے کے تابعی ہیں اور سفیان ثوری 7ویں طبقے کے۔ عن عمرو بن یحییٰ عن ابیہ عن عبداللہ بن زید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ کا بیان، عطف بیان، اجمال کی تفصیل، فغسل وجہہ ثلاثا، چہرے کو 3 بار دھویا، وغسل یدیہ مرتين، اور دونوں ہاتھوں کو 2 بار دھویا، صرف مرتين نہیں کہا، مرتين 2 بار کہا، تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ مرتين کہہ دیا تو دونوں ہاتھوں کو 2 بار دھویا، نہیں 1 بار اس ہاتھ کو 1 بار اس ہاتھ کو، 2 بار دونوں کو دھویا۔ ومسح برأسہ، سر کا مسح کیا، بعض روایتوں میں ہے مرتن، وغسل رجلئی، بعض روایتوں میں مرتين، 2 بار اپنے دونوں پیروں کو بھی دھویا۔
ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، بعض طرق سے حسن ہے، بعض طرق سے صحیح ہے، یا شک کے راوی ہو گیا، محدث کو شک ہو گیا کہ حسن ہے کہ صحیح ہے، دونوں کے لیے۔ اور قد ذکر فی غیر حدیث، متعدد حدیث میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعضائے وضو کو ایک بار دھویا، بعض کو 3 بار دھویا، اور اس سلسلے میں بعض علماء نے رخصت دی ہے، ان کے یہاں کسی قسم کا کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ ایک شخص مرد ہو یا عورت وہ بعض اعضائے وضو کو 3 بار دھوئیں، بعض کو 2 بار دھوئیں یا 1 بار دھوئیں، کوئی حرج نہیں ہے، سب درست ہے، بہتر ہے۔ باب فی وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف کان، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ مصطفیٰ کریم کا وضو کیسے تھا۔ متعدد صحابہ نے متعدد کیفیت وضوء نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا ہے، ایک مولا کائنات نے یہ ذکر کیا ہے، وہ انہوں نے تو خصوصی طور پر نماز عصر کے بعد پانی منگا کر وضو بنایا، حالانکہ ابھی مغرب کا وقت دور تھا، عصر پڑھ چکے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ کیسے وضو مصطفیٰ کریم کا تھا۔ حدثنا قتیبہ وحناد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن ابی حیہ قال رأیت علیًا، مولا کائنات کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا، اور یہ طریقہ تھا وضو کرنے، فغسل کفی، دونوں ہتھیلیوں کو دھویا، یعنی الی الرسغین، گٹے تک، حتی انقاہما، یہاں تک اس کو خوب صاف کر دیا، یعنی دلک ملا بھی کہ میل ویل صاف ہو جائے، یا 3 بار اس کو دھویا کہ خوب صفائی ہو گئی۔ ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، پھر 3 بار کلی کیا اور 3 بار ناک میں پانی چڑھایا، اس کا مطلب الگ الگ ذکر ہے، ایک لفظ سے دونوں نہیں کیا، یہی احناف کا طریقہ ہے، مضمضہ الگ، استنشاق الگ، اور استنشاق جب ہوگا تو استنثار بھی ہوگا۔ وغسل وجہہ ثلاثا، چہرے کو 3 بار دھویا، وذراعیہ ثلاثا، اور یہ دستے کو 3 بار دھویا، بعض روایتوں میں ہے من رؤوس اصابع الی المرفقین، انگلی کے سرے سے لے کر کے کہنی سمیت دھویا۔ ومسح برأسہ مرہ، سر کے مسح کا معاملہ ہے تو 1 بار، تخفیف کا تقاضا بھی یہی ہے۔ پھر دونوں قدم کو وہ ٹیکنے تک دھویا، ٹیکنے سمیت، الا مانا مع، پھر کھڑے ہوئے، فاخذ فضل طہورہ، طا کے فتح کے ساتھ، وضو کے بچے ہوئے پانی کو لیا اور اس کو کھڑے کھڑے پیا، فشربہ قائما، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ وضو کا پانی پینا باعث برکت ہے، اور بیان جواز کے لیے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے۔ پھر فرمایا کہ احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ پسند کیا کہ تم کو دکھا دوں کہ مصطفیٰ کریم کا وضو کیسا تھا، یہ میں نے ایگزیکٹلی وہی دکھایا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے شامل ہو کہ مصطفیٰ کریم بھی وضو کے اخیر میں بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے نوش فرماتے تھے، زمزم کا پانی، وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے۔ بعض فقہا نے اس کی حکمت بھی بتائی کہ کھڑے ہو کے جو پانی پینے بدن کے تمام اعضاء میں وہ پانی پہنچ جاتا ہے، یہ تبرک کا ہے اس لیے، ورنہ عام طور سے پانی بیٹھ کے پینے کا ہے کہ وہ پیاس بجھانے کے لیے۔ اس باب میں حضرت عثمان غنی، عبداللہ بن زید، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عائشہ صدیقہ، ربیع، عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے۔ حدثنا قتیبہ و حناد قالا حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن عبد خیر ذکر عن علی، حضرت علی سے روایت کر کے ذکر کیا ویسے ہی جیسے ابو حیہ کی حدیث گزری، مگر یہ ہے کہ عبد خیر نے
کہا کہ جب وضو سے فارغ ہوئے، اذا فرغ من طہورہ، اخذ من فضل طہورہ، پہلا طہور ہے، دوسرا طہور ہے، تو وضو کا بچا ہوا پانی لیا اپنی ہتھیلی سے اور لے کر کے اس کو پیا۔ ابو عیسیٰ ترمذی محمد ابن عیسیٰ بن ثورہ ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی روایت جو ابو اسحاق حمدانی نے کیا ابو حیہ سے اور عبد خیر سے اور حارث سے عن علی، یہ روایت متعدد طرق سے ہے، اور یہ روایت زائدہ بن قدامہ نے کیا، اور چند اور حضرات نے، غیر واحد، چند اور حضرات نے کیا ہے، خالد بن علقمہ عن عبد خیریوں عن علی، وہ وضو والی حدیث پوری بطولی مکمل۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور حضرت شعبہ نے اس حدیث کی روایت خالد بن علقمہ سے کیا ہے، تو ان کے نام میں راوی کے اور ان کے باپ کے نام میں خطا ہو گئی، اور یوں کہہ دیا ہے مالک بن عرفطہ، حالانکہ تھا خالد بن علقمہ، تو یہ خطا ہو گئی ہے، مالک بن عرفطہ کہہ دیا۔ اور ابو عوانہ سے روایت یوں ہے عن خالد بن علقمہ عن عبد خیر عن علی، اور ابو عوانہ کی روایت عن مالک بن عرفطہ ویسی ہی جیسے حضرت شعبہ کی روایت ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ مالک بن عرفطہ جو کہہ دیا ہے یہ خطا ہو گئی ہے، صحیح ہے خالد بن علقمہ۔ وہ جو ابو حیہ، ان کی کنیت یہی تھی، ابو حیہ۔ اس سے یہ سمجھا گیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت توسع امت کے لیے رکھا ہے کہ وضو کیسے کریں، اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ بندہ مصطفیٰ کریم کی سنت کی نیت سے جب کرے گا، جس بھی طریقے پہ کرے گا، تو باعث اجر و ثواب ہے، سنت کا اجر الگ سے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔